دل دکھانے کے بعد بھی جو آپ سے شکایت نہ کر سکے، یقین کیجئے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت خراب ہو تو مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ جب تمہیں کسی کا درد نظر آ رہا ہو اور تمہیں اس کا احساس نہ ہو تو سمجھ لو تم اندر سے مر چکے ہو۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اس توجہ کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی کو احساس دلا کے حاصل ہو۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کھونے کی عادت سی ہو جائے، پھر چیزوں کے کھونے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ لوگ ہماری ذات کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود لکھتے ہیں۔ ہر انسان کے اپنے پوشیدہ دکھ ہوتے ہیں جو دنیا نہیں جانتی، اور اکثر اوقات ہم کسی انسان کو بے حس کہتے ہیں جبکہ وہ صرف غمگین ہوتا ہے۔ ہم سب یہی تو کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں اپنے گمان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اگر ہم بدل سکتے ہیں تو کوئی اور بھی بدل سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پہ کسی ایک کا ہی نام تو نہیں لکھا۔ یہ زندگی کا دستور ہے، دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات سویا نہیں جاتا۔ ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، اور ہر کام کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ ہر اس انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی یہی ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا مقام بھی آ جاتا ہے کہ جہاں آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، جہاں آپ لفظوں کا سہارا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں پھر آپ کہتے ہیں، اچھا ایسی بات ہے، اچھا ایسا ہی ہوگی، اچھا میں نے ایسا کیا، اچھا ایسا ہی کیا ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی کی ایک کہانی ہوتی ہے جس میں کچھ یادگار لمحات ہوتے ہیں اور کچھ تلخ یادیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھی باتیں مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں اور تلخ یادیں افسردہ کر دیتی ہیں، لیکن آگے بڑھنے کا کلیہ ہے مسکراتی یادوں کے سنگ بڑھتا رہا جائے۔ وہ قدموں کی طاقت ہوتی ہے۔ تلخ یادوں کو ساتھ ساتھ دفن کر دیا جائے، کیونکہ وہ جب بھی دل و دماغ پر چھا جائیں گی تو ہونٹوں کی ہنسی چھین کر قدموں کی طاقت ضعف کر دیں گی۔ لہٰذا خوش رہیے اور اپنے پیاروں کی خوشی کا خیال رکھیے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت
تم کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر، دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرچیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اسی لیے ضائع ہو جائیں کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیں، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں، کوئی وضاحت دے سکے، اور شاید دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جب رشتے وضاحتوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لیں ان کی عمر ختم ہو چکی ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادات کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو۔ وہ رحیم، وہ کریم ہے۔ آسمان پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے، تم پر تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش نہیں بھیجی جائے گی۔ جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا صبر بھی عطا کیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو جاؤ گے جن کا تصور بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ ان سب سے گزار دے گا اور ان آزمائشوں کے بعد تمہیں راحت و سکون سے نواز دے گا۔ بس تھوڑا صبر رکھنا اور ہمت نہیں ہارنا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کیسے کر لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کوئی بھی مجھے روزانہ 5 مرتبہ ہر قسم کی حالت میں ملنا پسند نہیں کرے گا، خوشی میں، غم میں، کمزوری میں، طاقت میں اور ٹوٹے ہوئے حال میں، سوائے اللہ عز و جل کے جو مجھے ہر حال میں اپنے در پر بلاتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ اور میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا، وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔